إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ادغام کا باب ہمارا چل رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ آج یہ باب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ہمارا آج کا پہلا شعر ہے وفی خمسۃ وہی الاوائل ساؤہا وفی السادس مسین ذال تدخلا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان اشعار کے اندر مدغم اور مدغم فی کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے بہت سارے حروف کا مدغم فی جو ہے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یہاں سے وہ سا کی بات شروع کرتے ہیں۔ وفی خمسۃ 5 حروف میں وہی الاوائل اور یہ پہلے 5 ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے ہم نے دال کے مدغم فی پڑھے تھے، وَلِلدَّالِ كِلْمٌ تُرْبُ سَهْلٍ زَكَا شَذًا ظَفَا، تو یہ والے 5 ساؤہا، ان میں سا کا ادغام ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سا اگر مدغم ہو تو مدغم فی یہ 5 حروف بنتے ہیں۔ ترب سہل زکا شزن ظفا، تا، سین، زال، شین اور ضاد۔ اس کے بعد کہتے ہیں فی السادس مسین ذال تدخلا، صاد میں اور سین میں ذال تدخلا، زال جو ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زال مدغم ہو تو صاد اور سین مدغم فی ہیں۔ اس کے بعد وفی اللام راء وہی فی الراء، لام میں را کا ادغام ہوگا اور را میں لام کا ادغام ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ لام مدغم ہو تو را مدغم فی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر را مدغم ہو تو لام مدغم فی بنتا ہے۔ وَأُظْهِرَا، اور ان کا اظہار کر دیا جائے گا۔ اِذَا الْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكَّنِ مُنزَلًا، کہ جب یہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل جو ہے وہ ساکن ہو۔ تو اگر یہ مفتوح ہے، ماقبل اس کا ساکن ہو، تو پھر نہ را کا ادغام ہوتا ہے اور نہ ہی لام کا ادغام ہوگا۔ جیسے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو یہاں پر لام ساکن ہے اور اس سے پہلے جو کہ واو ساکن ہے، لام مفتوح ہے اور اس سے پہلے واو ساکن ہے، تو اس وجہ سے اس کا ادغام یہاں پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان الابرار لفی، تو یہاں بھی را کے اوپر فتح ہے اور اس سے پہلے الف ساکن ہے، تو بہرکیف وَأُظْهِرَا اِذَا انْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكَّنِ، جب یہ لام یا را مفتوح ہو یعنی مدغم اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو اس کا ادغام نہیں ہوگا۔ سوا قالا، سوائے قالا کے، اگر قالا کا لام آ جائے پہلے اور اس کے بعد را آ جائے تو اس کا ادغام ہو جائے گا۔ حالانکہ یہاں بھی لام مفتوح ہے اور اس سے پہلے ساکن حرف ہے، لیکن اس کا ادغام ہو جائے گا۔ یہ مستثنیٰ کلمہ ہے۔ ثم النون تدغم فیہما، پھر نون کا ان دونوں میں ادغام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نون مدغم ہو تو یہ دونوں مدغم فی بنتے ہیں، لام اور را، لیکن اس کی بھی شرط وہی ہے کہ علی اسر تحریک، جب یہ نون متحرک حرف کے بعد آئے تو تب ادغام ہوگا۔ تو اگر نون ساکن حرف کے بعد آ جائے تو وہاں اس کا ادغام نہیں ہوگا۔ اس کی مختلف مثالیں علماء نے بیان کی ہیں، جیسے یخافون ربہم،
اسی طرح یکون لہم تو یہاں بھی نون کا جو ہے وہ لام میں یا را میں ادغام نہیں ہوا، اور وجہ یہی ہے کہ نون سے پہلے ساکن حرف آ گیا، تو لہذا ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون سے پہلے متحرک حرف آنا چاہیے۔ سوائے نحنو کے، تو یہاں بھی ایک لفظ مستثنیٰ ہے نحنو، یہاں بھی نون ساکن حرف کے بعد آیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا لام اور را میں ادغام ہو جائے گا۔ را میں تو اس کی کوئی مثال قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن لام کی قرآن مجید کے اندر مثال موجود ہے، تو اس کا ادغام ہو جائے گا، یہ مستثنیٰ کلمہ ہے۔ اس کے بعد وَتُسْكَنُ عَنْهُ الْمِيمُ مِنْ قَبْلِ بَائِهَا، اور تسکنو ساکن کر دیا جائے گا عنہ اس امام سوسی کی طرف سے المیم میم کو من قبل بائہا جب یہ با سے پہلے آ جائے۔ تو اب یہاں میم کی بات ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میم جو ہے اس کے بعد اگر با آ جائے تو اس کے ادغام کی شکل یہ ہے، صورت یہ ہے کہ میم کو ساکن کر دیا جائے گا، لیکن اس کی بھی شرط وہی ہے جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ علی اسر تحریک، جب میم جو ہے وہ متحرک حرف کے بعد آنی چاہیے۔ اگر میم متحرک حرف کے بعد نہیں ہے بلکہ ساکن کے بعد ہو تو پھر یہ میم کو ساکن کرنے والا مسئلہ نہیں ہوگا، جیسے ابراہیم بنیہ و یعقوب، تو یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میم سے پہلے متحرک حرف ہے تو پھر میم کو ساکن کر میم کرنے کے بعد میم پر اخفا کیا جائے گا، جیسے اعلم بالشاکرین، تو اس کو ہم پڑھیں گے اعلم بالشاکرین امام سوسی کی قرات کے مطابق۔ اسی طرح علم بالقلم، تو امام سوسی اس کو پڑھیں گے علم بالقلم۔ تو بہرکیف اس کی بھی جو ہے وہ میم سے پہلے متحرک کا ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد وہ آخری چیز ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، وفی من یشاء، اور من یشاء میں با یعذب، یعذب کی جو با ہے حیثما عطا، یہ جہاں بھی آ جائے تو مدغمن، یہ با مدغم ہوگی۔ اب یہاں با کی بات وہ شروع کر رہے ہیں کہ با کا ادغام جو ہے وہ میم کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ کلمہ مختص ہے، مخصوص کلمہ ہے۔ با جو ہے وہ یعذب کی ہونی چاہیے اور میم جو ہے وہ من یشاء کی ہونی چاہیے، تو تب جا کر اس با کا میم میں ادغام ہوگا۔ اس کو پڑھا جائے گا یعذب من یشاء۔ قرآن مجید کے اندر یہ 5 جگہ پر یہ کلمہ آیا ہے، لیکن سورۃ البقرہ والا جو ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر با جو ہے وہ ساکن ہے، تو لہذا اس کا ادغام کا مسئلہ جو ہے وہ باب الادغام الصغیر کے اندر آئے گا، یہاں وہ نہیں آئے گا۔ تو باقی پورے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے تو وہاں با مفتوح اپنا مرفوع ہے، پیش والی با ہے، تو لہذا امام سوسی وہاں ادغام کریں گے۔ تو اس کے لیے قرآنی کلمہ خاص ہے، ہر جگہ با اور میم کا ادغام نہیں ہوگا۔ فضل الاصول، اصول کو جان لو، یہ سارے اصول پیچھے انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ لتاصل، تاکہ تو مرجع بن سکے، اصل بن جائے، لوگ تیرے پاس اس علم کو سیکھنے کے لیے آئیں۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں 3 ہمارے سامنے اصول بیان کرتے ہیں جو اسی ادغام کبیر کے متعلقہ اصول ہیں۔
چاہے وہ ادغام کبیر مثلین کا ہو یا متقاربین و متجانسین کا ادغام ہو، تو تینوں کے متعلق ہمارے سامنے جو ہے وہ 3 اصولی قاعدے، متفقہ قاعدے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ولا یمنع الادغام، ادغام نہیں روکتا، اذ هو عارض، اس لیے کہ ادغام یہ عارضی چیز ہے، امالتا امالے کو، ادغام امالے کو نہیں روکتا، کل ابرار والنار، جس طرح کہ الابرار اور النار اثقلہ مشدد کی مثالیں ہیں۔ تو اب یہاں الابرار النار سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے ان کتاب الابرار لفی علیین، تو یہاں امام سوسی کا مذہب جو ہے وہ ادغام کرنے کا ہے کہ را کا لام میں ادغام کریں گے۔ تب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر ہم ادغام کرنے کے لیے ابراری کی دوسری را کو ہم ساکن کرتے ہیں تو تب جا کے ادغام ہوگا، یہی ادغام کبیر کی تعریف ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ الابراری کے اندر جو امالہ تھا امام سوسی کے لیے، اس کی بھی شرط یہی تھی کہ الف کے بعد را متطرفہ مکسورہ ہونی چاہیے۔ اگر را متطرفہ نہ ہو یا را مکسورہ نہ ہو تو امالہ نہیں ہوتا۔ تو اب کیا امام سوسی کے لیے جب ہم ساکن کریں گے تو وہ امالہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اسی کا جواب امام شاطبی نے یہاں پر دیا ہے کہ ولا یمنع الادغام، ادغام جو ہے وہ امالے کو نہیں روکتا، کیونکہ ادغام ایک عارضی حالت ہے، کیفیت ہے، اور حکم جو ہے وہ اصل پر لگتا ہے، مستقل حالت پر حکم لگتا ہے۔ تو مستقل حالت یہی ہے کہ یہاں پر را مکسورہ ہے، تو لہذا ادغام بھی ہوگا اور امالہ بھی ہوگا۔ اگلا شعر ہے وَأَشْمِمْ مَرُم، اور تو اشمام کر اور تو روم کر، فی غیر باء و میمہا مع الباء او میم، علاوہ با اور میم کے جب یہی حروف با اور میم کے ساتھ مل کر آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ادغام مثلین ہو یا متقاربین وغیرہ ہو، تو جہاں جہاں بھی آپ نے ادغام کرنا ہے تو مدغم کی حرکت کے مطابق روم بھی کر سکتے ہیں آپ اور اشمام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو روم مدغم کی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدغم کے اوپر جو ہے وہ پیش ہو، مدغم جو ہے وہ مرفوع ہو، تو وہاں روم بھی ہو سکتا ہے اور اشمام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مدغم مکسور ہو تو وہاں صرف روم ہو سکتا ہے، اشمام نہیں ہوگا، اور اگر مدغم جو ہے مفتوح ہو تو وہاں پر نہ روم اشمام ہے، نہ روم جائز ہے، نہ ہی اشمام جائز ہے۔ تو حرکت کے مطابق روم و اشمام جو ہے وہ جائز ہے۔ جیسے ہم لا تأمنا سورہ یوسف والا، ہم اس کے اندر جو ہے وہ روایت حفص کے اندر روم و اشمام کرتے ہیں، تو ویسے ہی ان دونوں ابواب کے اندر جہاں بھی ادغام ہوا ہے وہاں پر روم و اشمام جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرز پر صرف 4 صورتیں جو ہیں وہ روم و اشمام سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ 4 صورتیں یہ ہیں کہ با کا ادغام با میں ہو یا میم میں ہو، اسی طرح میم کا ادغام بھی با کے اندر ہو یا میم کے اندر ہو۔ تو یہ 4 صورتیں، 4 حالتیں مستثنیٰ ہیں، باقی تمام جگہ پر روم و اشمام جائز ہے حرکت کے مطابق۔ وکن متعملہ، اور تو ہو جا غور و فکر کرنے والا۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں وَإِدْغَامُ حَرْفٍ، اور اس حرف کا ادغام کرنا قبلہ صح ساکن، جس سے پہلے صحیح ساکن موجود ہو۔ عسیر، یہ ادغام کرنا مشکل ہے، دشوار ہے۔ وبالاخفاء، اور اختلاس کے ساتھ، طبق مفصلہ، اس نے صحیح نشانے پر، صحیح جگہ پر جوڑ لگایا ہے، نشانہ لگایا ہے، صحیح جوڑ پر نشانہ لگایا ہے۔
تو اس شعر میں امام شاطبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اس جگہ جہاں آپ نے ادغام کیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ نہ حرف مدہ ہے نہ حرف لین ہے بلکہ صحیح ساکن موجود ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ادغام تو ہے ہی، ادغام کے علاوہ اختلاس کرنا بھی جائز ہوگا۔ اختلاس سے مراد جو ہے وہ روم ہے، یعنی حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑھنا۔ تو آخری شعر میں امام شاطبی اسی کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے خذ العفو وامر، یہاں واو کا واو میں ادغام ہو رہا ہے، تو پہلے واو کو اوپر آپ جو ہے وہ اختلاس بھی کر سکتے ہیں، ادغام تو ہے ہی، اختلاس بھی جائز ہے، دوسری وجہ۔ اسی طرح ثم من بعد ظلمہ، تو یہاں دال کا ادغام جو ہے وہ ضا کے اندر ہے، تو اس کے اندر بھی ادغام کے بعد روم بھی جائے، اپنا اختلاس بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے فی المہد صبیا، تو دال کا صاد میں ادغام ہے، تو یہاں پر بھی اختلاس دوسری وجہ کی شکل میں جائز ہے۔ اس کے بعد دار الخلد جزاء، تو دال کا ادغام جو ہے وہ جیم کے اندر ہے۔ آخر میں ہے من العلم ما لکا، تو میم کا ادغام میم کے اندر ہے، تو یہاں بھی ادغام کے علاوہ اختلاس بھی جائز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔